أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہوں ایک قوم کی طرف، بینکم و بینہم میثاق تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد ہے، او جاؤکم حصرت صدورہم یا وہ تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دل تنگ ہیں، ان یقاتلوکم تمہاری لڑائی سے، او یقاتلوا قومہم یا وہ اپنی قوم کی لڑائی سے بھی تنگ ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو زور دے دیتا، علیکم تمہارے اوپر، وَلَقَاتَلُوكُمْ پس وہ تم سے لڑتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پس اگر وہ یکسو ہو جائے تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ تو پھر تم لڑائی نہ کرو ان سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور وہ پیش کرے تمہارے اوپر صلح، تو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا تو نہیں دیا اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راستہ۔ ان آیات کے اندر دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چند آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ کل پہلے گروہ کا تذکرہ ہوا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا تھا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا تذکرہ کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قتال سے منع فرمایا۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب سراقہ بن مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے احد اور بدر کے بعد، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جو قوم بنی مدلج ہے وہ اس بات پر معاہدہ کرتی ہے کہ آپ سے ہم قتال نہیں کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرے گا وہ قوم بھی اس میں شریک ہوگی، اور جب قریش اسلام لے آئیں گے تو ہم بھی اسلام لے آئیں گے۔ تو جب انہوں نے آ کر یہ معاہدہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی جو صلح کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ پورا اس کا جو ہے نا تکمیل کرے صلح کی، تو انہوں نے تکمیل کی۔ تو اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی کہ جب کوئی قوم تمہارے ساتھ ملاپ کا ارادہ رکھے اور تمہارے ساتھ معاہدہ کر لے اور ان کے دل لڑائی سے تنگ ہو گئے ہوں، تم سے بھی لڑنے سے تنگ ہوں گے، وہ خود اپنی قوم سے بھی لڑائی سے تنگ ہیں اور وہ صلح چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہی حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ اب لڑائی نہ کرو بلکہ معاہدہ کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی قوم تم سے صلح کر لیتی ہے تو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا تو پھر تمہیں کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر چڑھائی کرو، لڑائی کرو، پھر تمہارے اوپر یہی معاہدہ پکا ہو جاتا ہے کہ تم بھی آرام کے ساتھ رہو جب تک وہ وعدہ خلافی نہ کر دیں۔ جب وہ وعدہ خلافی کر دیں تو پھر تمہارے اوپر دوبارہ لڑائی کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، تم ان کے اوپر چڑھائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں عام روٹین میں بھی کسی سے ہم وعدہ کرتے ہیں کسی بھی معاملے پہ تو اس معاملے کو پورا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں دوسرے کی طرف سے وعدہ خلافی ہو جائے تو سمجھو وہ وعدہ ٹوٹ گیا، اب دوبارہ ہم جو کارروائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاہدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔